نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم بزرگوں، دوستوں، اساتذہ اکرام، طلبہ عزیز، دیگر حکم حضرات اور اس شہر کے باشندے، آج کی یہ بہت ہی پربہار بارونق مجلس ہے جس میں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمی ہے، بلائی گئی ہے، تو یقیناً ملائکہ نے اس کو گھیر لیا ہوگا اور رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے یہاں فرشتوں میں ہماری اس محفل کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اللہ ہمارے یہاں آنے کو، یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ان بچوں نے ماشاءاللہ جس انداز سے اور جس محنت کے ساتھ اپنی تقریر کا مظاہرہ کیا، خطابت پیش کی، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے اس مدرسے کے بچوں کی تعلیم، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا اور ان کی تربیت کا بندوبست کیا ہے اور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے حضرت مولانا عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت رشک آتا ہے ان حضرات کی محنتوں کو دیکھتے ہوئے۔ میں خاص طور پر کوسمبا کے رہنے والے حضرات سے اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے میں کہنا چاہوں گا، یہ جو ادارے، مدرسے، مسجدیں، مکاتب، یہ جو آپ چلا رہے ہیں اور آپ کی محنتوں سے، اساتذہ کی محنتوں سے اور علماء کی محنتوں سے چل رہے ہیں، آپ کی نظر میں شاید اس کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن جو لوگ عالمی نظر رکھنے والے ہیں، پورے ملک پر نظر رکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے اداروں نے کیا محنتیں کی ہیں اور کیسے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پورے امت مسلمہ کی طرف سے یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب، یہ علماء اور آپ جیسے اہل خیر حضرات اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ میں، یورپ میں اور نہ جانے کہاں کہاں اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں اگر ہو رہی ہوں، اور یہ چھوٹی چھوٹی محنتیں اگر جاری رہیں گی اخلاص نیت کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کی حفاظت کی نیت سے، اس کی اشاعت کی نیت سے،
اس کی تبلیغ کی نیت سے اگر یہ محنتیں چلتی رہیں گی تو یہ دجالی قوتیں، یہ شیطانی قوتیں کروڑوں ملینز آف ڈالر خرچ کر کے بھی انشاءاللہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ بہت بڑی محنتیں ہیں، آپ ان محنتوں کو جاری رکھیے، کبھی بھی اپنے اندر احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے، محنت کو جاری رکھیے۔ اور آج ماشاءاللہ ان طلباء نے سیرت کے الگ الگ گوشوں پر جو روشنی ڈالی ہے وہی کافی تھا، میرے بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کئی پہلوؤں سے ماشاءاللہ اساتذہ نے آپ حضرات کے سامنے بچوں کے مسابقے کے عنوان سے سیرت کو پیش کر دیا۔ مختصر سی مدت میں آپ یہاں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر مکہ کے گلیوں سے لے کر اس کے صحراؤں سے لے کر مدینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کی آمد سے لے کر اسلام کے پھیلنے تک کی پوری تاریخ ان بچوں نے بیان کر دی۔ آپ کو شاید محظوظ نہیں ہوا ہوگا، یہ مدارس کا کرم ہے، ان کا فیض ہے کہ چھوٹے چھوٹے جلسوں میں انہوں نے ہمارے ذہن سازی کی ہے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اگر وہ یہاں مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارا اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ جس قوت کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، جس سازش کے ساتھ ان مدارس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اگر یہ محنتیں نہ ہوتی تو کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ ہمارے قلعے ہیں، اس کی حفاظت ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنا ہے تو مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، مکاتب کی حفاظت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ یہ تو ہوئی تمہیدی بات۔ مجھے جو عنوان دیا گیا وہ سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں موجودہ حالات سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے، موجودہ حالات میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس موضوع پر مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دعا کریں کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، تاجدار مدینہ ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جامع شخصیت بنا کے بھیجا جس کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ جس طرف سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے ہمیں اس میں رہنمائی ملتی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت میں رہنمائی ملے گی، آپ سیاست داں ہیں تو سیاست میں رہنمائی ملے گی، آپ اگر استاد ہیں تو بہترین استاد کی شکل میں اللہ نے آپ کو معلم بنا کے بھیجا تھا۔ یعنی کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ وہ پہلو تشنہ رہ گیا ہو، تشنگی ہمارے اندر ہے، دیکھنے کی کمی اگر ہے تو ہماری آنکھوں پر پردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ جو بنایا ہے وہ ہمارے لیے بہت عظیم نمونہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے گزارا ہے۔ اگر آج ہم پر اس ملک میں حالات آ رہے ہیں، اگر ہم خوف زدہ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار، ہمارے بچے، آئندہ آنے والی نسلیں محفوظ نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں، سیرت میں اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زیادہ حالات آئے ہیں، اتنے زیادہ مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے صبر کے پہاڑ، اتنے عزم کے پہاڑ، عظمت کے پہاڑ، لیکن ان کو بھی کہنا پڑا لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد ولقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد۔ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ کسی کو نہیں دی گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اتنی تکلیفیں دی گئی اللہ کے راستے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا، لیکن بیان بھی کیا۔ اور مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنا دھمکایا گیا، کسی شخصیت کو اتنا ڈرایا دھمکایا نہیں گیا۔ آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یتیم پیدا ہوا، تھوڑے بڑے ہوئے ماں کا انتقال ہو گیا، اور تھوڑے بڑے ہوئے دادا نے سرپرستی کی تھی، دادا عبد المطلب نے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 8 سال کا بچہ، اس کے اوپر 8 سال کی مدت میں ماں چلی گئی، باپ کا سہارا تو پیدائش سے پہلے اٹھ چکا تھا، اور جو سہارا تھے عبد المطلب وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد چاچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں اور کفالت میں لیا، اور آپ نے بکریاں چرائی تاکہ آپ اپنے چچا کی مدد کر سکیں، ان کے بھی حالات کوئی اچھے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، نبوت ملنے کے بعد اصل امتحان شروع ہوا، اصل مصائب آئے۔ آپ نے جب اعلان کیا، وہ قوم جو آپ کو صادق کہتی تھی، وہ قوم جو آپ کو امین کہتی تھی، وہی دشمن بن گئی۔ وہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، آپ کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا تھا کہ کنیز نے آ کے جب اطلاع دی تو اس کو اپنا قیمتی ہار اٹھا کر دے دیا اور اس کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ چچا دشمن بن گیا، اتنا دشمنی پہ اتر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح اس کے گھر میں تھا، عتبہ اور عتیبہ، دونوں سے طلاق دلوا دی۔ کسی گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کی طلاق ہو جائے، اس کے باپ کا کیا حال ہوگا؟ یہی نہیں، اور جب آپ نے اللہ کے کلمے کی آواز دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، تو سارا عرب دشمن ہو گیا۔ 3 سال بائیکاٹ کیا گیا۔ بچوں نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی، کیا حالت تھی۔ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں ہم کو بند کر دیا جائے، ناکہ بندی کر دی جائے، باہر کی کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی، اندر کا کوئی شخص باہر نہیں جا سکتا، دودھ بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، راشن آ نہیں سکتا، کوئی کھانا نہیں لا سکتا، کیا حال ہوگا ان کا؟ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ حالات صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ جس شخصیت نے 53 سال محنت کی اس جگہ پر، 53 سال اپنی زندگی کے گزارے، اس کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں، ٹیلے پہ چڑھتے ہیں اور مکہ کے کعبے کو دیکھتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے شہر، میں تجھ سے کبھی نہ جاتا، تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ دنیا کے سب سے محبوب ترین اگر زمین کا کوئی خطہ ہے تو اے مکہ تو ہے، تیری سرزمین کو میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر تیری قوم مجھے زبردستی یہاں سے نہ نکالتی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آ رہے تھے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اپنی شہیدی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، 1 سال میں ہوا، عام الحزن کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غم کا سال ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غم کا سال ہے۔ جو سہارے تھے سارے ٹوٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ طائف جاتے ہیں، وہاں پر اتنا ظلم ہوتا ہے کہ پتھر لگتے ہیں، سر کا خون پیروں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات آ رہے ہیں۔ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں بھی چین نہیں لینے دیا۔ بدر کا واقعہ پیش آیا،
احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چہیتے چچا تھے ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے اندر سے جسم کو نکال کر چبایا گیا، ناک کان کاٹ کر اس کا ہار بنا کر پہنا گیا. اور کیا داستان سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے. ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس پر اتنے حالات آئے نہیں آئے. یہ عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، صرف حالات نہیں آئے، ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، لالچ بھی دی گئی. کہا کہ اے محمد لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، تمہیں عرب کا بادشاہ بنا دیں گے. تمہیں بادشاہت نہیں چاہیے، مال چاہیے، اتنا مال دیں گے تو تم سیر ہو جاؤ گے. اگر تمہیں عورتیں چاہیے، دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں تمہاری قدموں میں پیش کر دی جائیں گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کے پکے تھے، اپنے ہدف کے پکے تھے، نصب العین کے پکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں پکے تھے. آپ نے فرمایا واللہ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر خدا کی قسم تم یہ بات کرتے ہو، اگر تم میرے سیدھے ہاتھ میں اگر تم سورج رکھ دو اور میرے بائیں ہاتھ میں اگر تم چاند بھی لا کر رکھ دو، خدا کی قسم میں اس دین سے ہٹوں گا نہیں، پھروں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں. حالات آئے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے کہ حالات آتے رہیں گے. یہ حالات کریکولم آف دی نیچر ہے، یہ انسان کو بنانے کا نصاب ہے. مدرسے میں ایک بچہ، اسکول میں ایک بچہ ایک نصاب پڑھتا ہے کچھ بننے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کچھ بنانا چاہتا ہے تو اس مشکلات اور مصائب کی بھٹی سے نکالتا ہے تاکہ وہ کندن بن جائے. تو یہ جو حالات آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں گے. اگر آپ پر آ رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ڈرایا جا رہا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا شومی گویم مسلمانم بلرزم، شومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب سارے نظاموں کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے. بت قدوں میں تہلکہ مچ جائے گا. وہ لوگ جو سسٹم کو چلانے والے ہیں وہ ڈر جائیں گے کہ اگر بڑھ جائیں گے تو ہمارے روٹی روزی کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر آج آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا ہے آپ نے اور ہم نے، محمد الرسول اللہ کہا ہے آپ نے اور ہم نے. اگر ہم یہ نہیں کہتے تو کسی کو کوئی پریشانی ہی نہیں. کہتے تو ہیں کہ چھوڑ دو دین کو، جب بھی کہا جا رہا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی ایذائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا تھا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. میں اشتراکیت کو نہیں مانتا، کمیونزم کو نہیں مانتا، کیپٹلزم کو نہیں مانتا، برہمنیت کو نہیں مانتا، منوواد کو نہیں مانتا. مانتا ہوں تو صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، مانتا ہوں تو صرف ایک نظام کو مانتا ہوں، مانتا ہوں تو ایک دین لایا ہوا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دین کو مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے ایمان کا اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے تو لوگ ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کے ساتھ مشکلات نہیں آئیں گی؟ بالکل آئیں گی، ضرور آئیں گی، تاکہ تم کو تپایا جائے اور ایک کندن بنایا جائے. اور آ رہی ہیں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ أَذَلَّ مِنَ الْأَمَةِ. کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے لوگوں سن لو،
ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں مومن کو ذلیل اور خوار کیا جائے گا، ذلیل و خوار کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ جو اسلام کا نام لینے والا ہے اس کو بے عزت کیا جائے، اس کو گالیاں دی جائیں گی، اس کو نکارا جائے گا، اس کے کاروبار کو ختم کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ فَكُلُّهُمْ يَكْرَهُهُ وَيُؤْذِيهِ لِمُخَالِفَةِ طَرِيقِهِ لِطَرِيقِهِمْ، اس لیے کہ ان کا راستہ الگ ہے، مومن کا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ شیطان کا راستہ ہے، ان کا راستہ شیطان کا راستہ ہے، اور مومن کا راستہ مدنی راستہ ہے، مدینے کی طرف جانے والا راستہ ہے، ان کا راستہ دجال کا راستہ ہے، طاغوت کا راستہ ہے، اور ایک مومن کا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ سود کا راستہ ہے، ان کا راستہ شراب کا راستہ ہے، ان کا راستہ شباب و کباب کا راستہ ہے، اور ایک مومن کا راستہ ہے وہ ایمانداری کا راستہ ہے۔ مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ کاروبار میں لوگ کہتے ہیں کہ بغیر دھوکہ دیے کاروبار کیسے ہوگا، جھوٹ کہے بغیر کاروبار کیسے ہوگا، ملاوٹ کیے بغیر کاروبار کیسے ہوگا۔ مومن کہے گا اللہ کا حکم ہے بغیر دھوکے کے کاروبار ہوگا، بغیر سود کے کاروبار ہوگا، بغیر جھوٹ کہے کاروبار ہوگا، اس لیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ظاہر میں اگر مال آ بھی رہا ہو تو وہ وبال ہوگا، اگر ظاہر میں مال میں کچھ کمی ہو بھی رہی ہے تو اس میں برکت ہوگی، یہ مومن کا راستہ ہوگا۔ تو جب مومن اس بات کی دعوت دے گا، اس بات کی طرف لوگوں کو بلائے گا، تو لوگ یقیناً اس سے کترائیں گے، اس کو پریشان کریں گے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں کہہ دیا تھا۔ اب جب ایسی حالت ہو، جب ستایا جانے لگے، پریشان کیا جانے لگے، جیسے صحابہ کو کیا گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، دھمکایا جایا گیا، سب کچھ ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ کا اسوہ کیا ہے؟ مومن ہمیشہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے تو اس کی آنکھیں سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر رہتی ہیں۔ میرے نبی نے ایسے حالت میں کیا اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی آتی تھی، اللہ ان کو راستہ بناتا تھا، وہ کہیں پریشان ہوتے تھے تو وحی آتی تھی اور راہ دکھاتی تھی، تو گویا کہ اللہ کا راستہ بنایا ہوا راستہ ہے۔ جب کبھی کسی مومن کو کوئی پریشانی آئے، کسی مسلمان کو کوئی پریشانی آئے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، میرے نبی کا کیا اسوہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حالات آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت سے جم جاتے، استقامت سے جم جاتے، ہٹتے نہیں۔ بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ملک کو چھوڑ دیا جس ملک کے اندر اس شہر کو چھوڑ دیا جس شہر کے اندر انہوں نے 53 سال زندگی گزاری تھی، کتنی یادیں وابستہ تھی، کیا کیا نہیں چھوڑا ہوگا، سب کچھ چھوڑ دیا، استقامت رہی، جمے رہے، ڈٹے رہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور لوگوں جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے اور اس پہ جم گئے، ثم استقاموا، کہنے کے بعد جمنے کا کیا مطلب؟ جمنا کب ہوتا ہے؟ جب زلزلہ ہے تبھی تو جمتا ہے، حالات آئے تبھی تو جمنا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب ہے اللہ، اس کے بعد جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ نازل اللہ کرے گا۔ ضروری نہیں کہ ظاہر میں تم کو فرشتے نظر نہ آ رہے ہوں، ظاہر کے فضاؤں میں نظر نہ آ رہے ہوں، ہو سکتا دل کی فضاؤں میں نظر آئے، دل میں سکون و سکینت پیدا کریں، برکت عطا کریں، اور نہ جانے کن کن طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو نازل کرے گا۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں اور غمگین مت ہو، بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ استقامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا کہا؟ مصائب آئیں گے تو جمنا ہے۔ اب جب مصائب پر کوئی انسان، کوئی مومن جمتا ہے، جیسے نبی جمے، تو پھر اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے، اللہ نہیں چھوڑتا، اللہ بالکل نہیں چھوڑتا۔ میرا دوست
میری مصیبت میں میرے اگر ساتھ ٹھہرا ہے، جب مجھے مصیبت آئے گی تو میرے ساتھ کھڑے گا کہ نہیں کھڑے ہوگا؟ جب میں اللہ کے راستے پہ کھڑا ہوا ہوں استقامت کے ساتھ تو میرا اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے جب کہا ہے تو کر کے دکھایا ہے، آج سے نہیں زمانوں سے دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میرے حق کی دین کی دعوت دو، دی، مصائب آئے، ابا نے کہا نکل جاؤ گھر سے۔ جب نکل گئے تو کفار کو، مشرکین کو، شیطانوں کو، طاغوتی لشکر کو پسند نہیں آیا، بڑی سی آگ جلا دی، بڑی سی آگ جلا دی، ڈرایا دیکھو ڈال دیں گے آگ میں، مہینوں آگ دہکائی، پرند کہا جاتا ہے اتنی آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ گزرتا تو بھن کے گر جاتا، ڈرایا، کہا کہ دیکھو ابراہیم کلمے سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، کہا نہیں جم جاؤں گا، جم گئے تو اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تیرے ساتھ ہوں، نارکونی بردم و سلاما، کہا کہ یار ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے ہاتھ تھاما کہ نہیں تھاما؟ تھام لیا اللہ نے ہاتھ۔ اللہ کا حکم ہوا ابراہیم بچے کو لے کے جاؤ، ایسی جگہ کہاں لے جاؤں میرے معبود، اے میرے رب، کہا کہ عراق سے لے کر جاؤ حجاز، کس کو ساتھ لے جاؤں، قبیلے کو لے جاؤں، رشتہ داروں کو لے جاؤں؟ نہیں، صرف ماں اور بچہ، دودھ پیتا شیر خوار بچہ۔ اللہ کا منصوبہ تھا، ہم کو نہیں پتا اللہ کا منصوبہ تھا، ہم نہیں جانتے کہ کس راستے میں اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے۔ بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو راستہ اللہ کہہ رہا ہے اس راستے پہ آنکھ بند کر کے چل جائے، آگے بڑھ جائے۔ ابراہیم آنکھ بند کر کے اللہ کے حکم پہ چل پڑے، وہ بھی خواب دیکھا، اللہ نے دکھا دیا، لے کے چلے، چھوڑ دیا۔ بیوی پوچھتی ہے کہ اے میرے سرتاج مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کچھ نہیں بولتے۔ بیوی پوچھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اے میرے سرتاج بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑے سے کھجور ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، کوئی جانور نہیں، کوئی پرندہ نہیں شکار کیا جا سکے، پانی ختم ہو گیا تو میں کہاں سے پیوں گی؟ کھجور ختم ہو جائیں گے تو کہاں سے کھاؤں گی؟ پھر آخر میں پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جب کہا کہ ہاں، پھر کہا کہ پھر کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جم گئی حضرت ہاجرہ، ایسی جمی، حالات آئے، اللہ کہتے ہیں حالات آئیں گے تو تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو، پھر میں زمزم کو دوں گا۔ حضرت ہاجرہ کے بس میں تھا صفا مروہ پہ دوڑنا، وہ بیچاری عورت دوڑی، ماں کی ممتا نے دوڑایا، وہ دوڑی، اس کے بس میں تھا، وہ کیا اس نے، اللہ نے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کو نکال دیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پانی نکلے گا؟ آج 300 فٹ ہم کھود دیتے ہیں، ہماری مشینیں ناکام ہو جاتی، پانی نہیں نکلتا، ایک چھوٹے سے بچے کی ایڑی کی رگڑ سے خدا نے پانی کو نکال دیا۔ اللہ ہاتھ نہیں چھوڑتا، مسلمانوں جم جاؤ، خدا تمہارا ہاتھ پکڑے گا، تھامے گا۔ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا، سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا، ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوا، ہر نام لینے، اللہ کا نام لینے والا جو رہا سب کے ساتھ اللہ نے اپنی یہی سنت کو برقرار رکھا۔ غزوہ بدر میں اللہ نے قرآن میں کہا، ملائکہ کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا، مدد کی 313 کے مقابلے میں، 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا، کچھ نہیں تھا، بے سر و سامان تھے، لیکن اپنے بس میں تھا، نکل گئے، جنگ میں چلے گئے، مانگتے رہے اللہ، ہم نکل گئے اللہ، آج آپ ہماری نصرت فرما دیجئے، اگر آج یہ چھوٹی سی ٹکڑی ختم ہو گئی تو تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے کہا محمد تم نے جو کیا تمہارے بس میں تھا، میں وہ دکھاؤں گا جو میری قوت میں ہے۔ پھر ملائکہ نازل ہوئے اور اتنا مارا کہ بھاگے اور لاشوں کی لاشیں بکھر گئیں، اللہ نے مدد کی۔ غزوہ احزاب کے اندر مدینے میں بیٹھ کر لڑنا یہ طے پایا، 10,000 کا لشکر آیا، اندر حفاظت کے لیے کچھ سامان نہیں ہے۔ پھر مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ خندق کھودی جائے گی، اور ہم جانتے ہیں یہ واقعہ کہ خندق کھودی گئی اور مسلمانوں نے نصرت مل گئی۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے اللہ کی نصرت آئی۔ دیکھو جو خندق یہ کھودی گئی تھی وہ تھی 2.5 میٹر
چوڑی 3 میٹر گہری. کتنی جی؟ 2.5 میٹر چوڑی، 3 میٹر گہری، اور سامنے 10,000 کا لشکر اور حفاظت کرنے والے 3,000. تیر چلایا گیا تو سعد بن معاذ کو لگا شدید زخمی ہو گئے، اور اس خندق کو، اس گڑھے کو عبور کر کے عمرو ابن عبدود نے پھلانگ لگا کر آیا تو حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا. یعنی 10,000 کے لشکر کے لیے کیا پریشانی تھی کہ وہ چھوٹی سی ایک نالی کو طے کر کے آ جائے. اللہ کے بندوں نے، صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جو ان کے بس میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے دل میں اتنا رعب ڈال دیا کہ وہ اس چھوٹی سی خندق کو پار نہیں کر سکے. اللہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، ہم نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا کہ وہ اس خندق کو پار نہیں کر پائیں گے. حالات آئے، 10,000 کا لشکر نے گھیر لیا، مدینے کو گھیر لیا. تم استقامت کے ساتھ جمے رہے، اپنے بس میں جو تھا وہ کیا، تو اللہ نے وہ کیا جو اس کی قوت میں تھا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے. یہ مکہ کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. مکہ میں طواف کرتے کعبے کا. کبھی کبھار آپ کا جی چاہتا کہ میں کعبے کے اندر جاؤں اور نماز پڑھوں. کعبے کی چابیاں، اس کو لاک لگا ہوا ہوتا، پیر اور جمعے کو یا جمعرات کو دروازہ کھلتا. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عثمان ابن طلحہ نام کا شخص تھا، وہ بعد میں صحابی ہو گئے، ان سے چابی مانگی. تو چونکہ ان کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پھیلا دیا گیا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ ماں باپ کو جڑا کر دیتے ہیں، بچے کو جدا کر دیتے ہیں ماں باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے ہیں، جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، قبیلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. سب لوگ غصے میں تھے. تو جب عثمان ابن طلحہ کے پاس، جو کعبے کی کنجی کے علمبردار تھے، جن کے پاس چابیاں ہوتی تھی، ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے عثمان، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مجھے چابیاں دے دینا. تو نے کہا کہ بالکل نہیں دیں گے. بدتمیزی کی اور دل میں یہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی جب تم میرے سامنے کھڑے ہوگے. تو عثمان نے کہا کہ اگر یہ وقت آ گیا تو وہ قریش کی ہلاکت کا دن ہوگا. تو وہ دل میں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عثمان، وہ دن قریش کی ذلت کا نہیں، عزت کا دن ہوگا. وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو دل میں کہا، کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور ڈر کے اس نے چابیاں دے دی. چابیاں لی، آپ نے نماز پڑھی، قصہ ختم ہو گیا. اب دوسرے قصے کا دوسرا پہلو فتح مکہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. لشکر گھستا ہے، سب لوگ پریشان، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ سکتا. ڈر خوف کے عالم میں سب بھاگ جاتے ہیں. جتنے بھی قریش کے سردار تھے سب پریشان ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو بلاتے ہیں. کون عثمان؟ وہی عثمان جس نے کہا تھا کہ میں چابی نہیں دوں گا. کہتے کہ عثمان کو بلاؤ. عثمان آتے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں. اور یاد آتا ہے وہ وقت جب میں نے محمد کو چابیاں دینے سے انکار کیا تھا. آج محمد کی بات پوری ہو گئی. محمد کے سامنے وہ اب جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کانپ رہے ہیں. پتہ ہے کہ آج میری خیر نہیں ہے، آج میری بوٹیاں نوچ دی جائیں گی، میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. آج میں ذلیل و خوار ہوں گا کہ میں نے محمد کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا. لیکن اسے کیا معلوم، اسے رحمت للعالمین سے سابقہ پڑا. آپ بلاتے ہیں عثمان، جاؤ چابی لے کر آؤ. چابی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ چابی گھر پر ہے. جاؤ چابی لے کر آؤ. چابی لینے کے وہ گھر جاتے ہیں. چابی ماں کے پاس ہوتی ہے. ماں سے مانگتے ہیں چابی، اماں چابی دے دو، محمد آ گئے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ماں نے کہا کہ چابی نہیں دے سکتی، میری لاش پر تجھے جانا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چابی دینے سے منع کیوں کیا؟ وہ جانتی ہے وہ عورت کہ کعبے کی چابی دینے کا مطلب لائسنس کا دے دینا. اس لیے کہ جس کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی کہ عرب کا کوئی تاجر
اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. جس کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، عرب کا کوئی ڈاکو اس کے تجارت کے مال پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. کعبے کی چابی کا مطلب عزت، کعبے کی چابی کا مطلب وقار، کعبے کی چابی کا مطلب اکرام، کعبے کی چابی کا مطلب سب کچھ. اس کو پتا ہے کہ آج چابی گئی ہاتھ سے تو خاندان سے چابی گئی، وہ عزت گیا، وقار گیا، سب کچھ ختم. تو ماں نے کہا کہ چابی نہیں دوں گی، مجھے لاش پہ جانا پڑے گا. وہ اتنا جھلایا، اتنا غصہ میں ہوا، اس نے کہا کہ چابی دے دے ورنہ تلوار نکالوں گا. لفظ آیا ہے یہ، چابی دے دے ورنہ تلوار نکالوں گا. تو ماں نے چابی دے دی. عثمان آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چابی کو پیش کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی لیتے ہیں، اندر جاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں. اندر جانے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ابن طلحہ. دروازہ بند ہوتا ہے، نماز پڑھتے واپس آتے ہیں. جیسے واپس آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی آ کے کہتے ہیں کہ اچھا موقع ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چابیاں اب بنی ہاشم کے پاس ہی آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دیتے، جاتے ہیں عثمان کو بلاتے ہیں. عثمان، میں نے اس دن کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے کھڑے ہوگے، اور آج وہ وقت آ گیا عثمان. لیکن اے عثمان، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھے سابقہ کس سے پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ سابقہ پڑھا ہے. الیوم یوم وفاء و بر. آج احسان کا آج ظلم کا بدلہ احسان سے دیا جائے گا. لے یہ چابیاں، اور قیامت تک چابیاں تیرے خاندان میں رہیں گی. اور آج بھی اسی خاندان میں چابیاں ہیں. حالات آئیں گے، آئے حالات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا مقابلہ کیے اور جمے. اللہ نے نصرت کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے نصرت کی. اللہ ہمیشہ نصرت کرتا ہے اپنے بندوں کی، کبھی اللہ ہاتھ نہیں چھوڑتا. لوگ کہتے ہیں تو یہ تو پرانے واقعات ہیں، 1450 سال پرانے واقعات ہیں. نہیں نہیں نہیں، عباسی دور کا خاتمہ ہو رہا تھا، تاتاریوں کی حکومت آ رہی تھی، ہر طرف سروں کے مینار بنا رہے تھے، جدھر جاتے تاتاری قتل و غارت کرتے چلے جاتے. لیکن ایک وقت آیا کہ تاتاریوں کو بھی اسلام کے آغوش میں آنا پڑا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، یہ ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، صنم مل گئے کعبے کو، مل گئے صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. صنم خانے سے بت کے پجاری تھے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پاسباں بن گئے. اس لیے کہ اسلام کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اسلام ہمیشہ قائم رہا ہے، ہمیشہ قائم رہے گا. ضرورت ہے کہ ہم قائم رہیں اس کے ساتھ، ہم جمے رہیں اس کے ساتھ. روس، ابھی سالوں پہلے کی بات ہے، روس نے 70 سال تک اسلام کو ختم کرنے کی پوری کوششیں کی. بخارا کو ختم کر دیا، سمرقند کو ختم کر دیا. قرآن کوئی رکھ نہیں سکتا تھا، قرآن کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ ماسکو کے ایئرپورٹ پر ایک بڑا سا بینر لگا ہوا تھا جس کے اندر ایک بوڑھے کی تصویر تھی اور اس کے پیٹھ پر ایک نوجوان لات مار رہا تھا. نیچے لکھا ہوا تھا اسلام کو ہم نے نکال دیا. کیا لکھا ہوا تھا؟ اسلام کو ہم نے نکال دیا. اوپر بینر بنا ہوا تھا. ایک بوڑھا تھا جو اسلام تھا گویا کہ، اور نوجوان گویا کہ روس تھا، اپنی طاقت کے نشے میں روس تھا. اس نے نیچے لکھا تھا اسلام کو ہم نے لات مار کے نعوذ باللہ نکال دیا. اور آپ پتہ ہے ایک زمانہ ایسا آیا، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کہ روس اسلامک بینکنگ کو اپنے یہاں لا رہا ہے. اسلامک بینکنگ کو اپنے یہاں لا رہا ہے. حالات آئیں گے اے مسلمانوں، جمنا ہے. حالات آئیں گے، استقامت کے ساتھ ثبوت دینا ہے. آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ کو دھمکایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، کاروبار کو ختم کیا جائے گا، گھروں کو بلڈوز کیا جائے گا. ضرور ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے، ہمیں کندن بنانا چاہتا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے. ہمیں جمنا ہے. اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے، لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ اپنے وعدے کو، اپنی سنت کو، جو اللہ نے راستہ بنایا ہے، طریقہ بنایا ہے، وہ کر کے رہے گا. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے وہ روشنی کو لینا چھوڑ دیا، ہم نے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے گھر کے اندر جو دیا تھا وہ بجھا دیا. دوسرے نظاموں کی طرف ہم جاتے ہیں، کبھی اس کے یہاں کاسہ گدائی لے کر جاتے ہیں، کبھی اس کے یہاں بھیک مانگتے ہیں، کبھی اس سسٹم میں جاتے ہیں، کبھی اس سسٹم میں جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں.
شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، کہتا ہے مانگتے پھرو گے روشنی زمانے سے، مانگتے پھرو گے روشنی زمانے سے، یہی ہوتا ہے گھر کے دیے بجھانے سے۔ ہم نے اس میں نبوی کی دیے کو بجھا دیا، ہماری نظر نہیں جاتی، ہمارا ذہن نہیں جاتا، حالات آتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگتے ہیں، حالات آتے ہیں تو ہم کسی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف دیکھیں۔ آؤ لوٹو اسوے نبوی کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں، ان ہندوستان کے حالات میں یہ حالات پہلے بھی مسلمانوں پر آئے ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں آئے، ہر جگہ جہاں مسلمان رہے ہیں وہاں حالات آئے ہیں۔ مسلمانوں ہمت نہیں ہارنا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے، جذبات نہیں چاہیے، جذبات کے ساتھ ہوش و حواس بھی چاہیے، حکمت بھی چاہیے، پلاننگ بھی چاہیے، منصوبہ بندی بھی چاہیے، آپسی اتحاد بھی چاہیے۔ ایک دوسرے کے پیر نہیں کھینچنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اگر بھائی کوئی ڈوب رہا ہے اس کو بچاؤ، کل کو تمہارے لیے بچانے والا بھی کوئی پیدا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، انفرادی طور پر بھی، فیملی کے لیول بھی، فیملی کی سطح بھی، معاشرتی سطح بھی، گاؤں کی سطح پر، سٹی کی سطح پر اور ملکی سطح پر ہم کو جمنا ہے۔ استقامت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ توحید کی امانت ہے ہمارے سینوں میں، کوئی نام و نشان نہیں مٹا سکتا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، ان کے دامن کو تھامے رہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں السنۃ السفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایسے سمجھو یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو چڑھ گیا وہ طوفان سے بچ گیا، اور جو نہیں چڑھا وہ بہہ گیا، غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کشتی نوح ہے، سفینہ نوح ہے۔ آؤ عزیزو، بزرگوں اور دوستو، اپنے سبق کو تازہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناؤ۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر کوئی سیرت النبی کی کتاب رکھو، اس کو ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 2 مرتبہ پڑھو۔ اپنے بچوں کے اندر بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرو، اس لیے کہ جتنی بھی سخت سے سخت حملے ہوں گے، جتنے بھی تہذیبی حملے ہوں گے اور جتنی بھی یلغاریں ہوں گی، اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو عشق محمدی آپ کو بچائے گا، آپ کے بچوں کو بچائے گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، آپ کی بچوں کو، آپ کی نسلوں کو بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔